اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، آج میرا پھر موضوع ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات، ان کے مشاہدات، ان کے مقامات اور جو اللہ ان کو درجات عطا فرماتا ہے۔ آج میں اس موضوع پر اپنے پیر و مرشد کی بات سناتا ہوں، جو میں اس ناچیز کے مرشد ہیں، مرشد کامل ہیں، جن کا دربار علی شان ڈیرہ اسماعیل خان نوری دربار کلاچی شریف میں ہے، جہاں پر مرکز انور روضہ مبارک حضور قبلہ سلطان الفقراء صاحب عرفان، جو کتاب عرفان کے مصنف ہیں، میرے دادا مرشد حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نوری دربار پر روضہ مبارک میرے پیر و مرشد تاجدار کلاچی امام الاولیاء حضور قبلہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آئیے میں آپ کو آج اپنے پیر و مرشد کی ایک کرامت بیان کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی بیشتر تقریروں میں یہ کہا ہے کہ اللہ انبیاء سے معجزے کا ظہور کرتا ہے اور اللہ ولیوں سے کرامات کا ظہور کرتا ہے، اور دونوں کا ظہور کرنا محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر اسلام کی، طریقت کی، روحانیت کی حقیقت کو اللہ کھولنا چاہتا ہے، یعنی اللہ منوانا چاہتا ہے لوگوں سے، پھر اللہ انبیاء کو اور اولیاء کو معجزات عطا کرتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، انبیاء کی کڑی ہمارے پیارے نبی جناب خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر مکمل ہو گئی، اور حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور سرور کونین کے بعد ولایت کا سلسلہ طریقت شروع ہوا، جو حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے چلا، اور محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد کے اس پیر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تک آیا، جنہوں نے ولایت میں آ کر 4 چاند لگا دیے، اور ان کے بعد پھر درجہ بدرجہ اللہ اپنے پیاروں کو ولی بناتا گیا۔ اللہ اپنے پیاروں کو مقامات غوثیت، قطبیت اور جو اور باطن میں دراجات ہیں، اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا گیا، جو اب تک اللہ اپنے پیارے محبوب بندوں کو یہ مراتب عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے میں اپنے پیر و مرشد حضور تاجدار کلاچی کی آج آپ کو بات سناتا ہوں، جو آپ کی کتاب الہامات میں یہ کرامت موجود ہے، اور اس کرامت میں آپ نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا۔ مشاہدہ کہتے ہیں، ویسے مشاہدہ ہے دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کا جو دیکھنا ہے، خواب دیکھنا ہے، اس کی حقیقت جو ہوتی ہے وہ عین ظاہر، یعنی اگر وہ خواب میں کوئی چیز دیکھیں، حقیقت میں ان کی خواب بھی عین حقیقت ہوتی ہے۔ ہم جیسے گنہگار بندے جو ہیں، وہ اگر خواب دیکھیں اس میں کوئی تبدیلی، کوئی شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، پر جب اللہ کے محبوب بندے خواب دیکھتے ہیں، مشاہدہ، اور ان کے خواب دیکھنا ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ بعض انبیاء کو یا اولیاء کو اللہ کچھ دیر کے لیے نیند غالب کرتا تھا، یعنی ان کو وہ جاگو میٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ نیند غالب اللہ تھوڑی سی کرتا تھا، اس میں اللہ رب العزت ان کو وہ مشاہدہ کروا دیتا تھا، کوئی باطنی چیز عطا کر دیتا تھا، یا ان کے اوپر اللہ ولیوں کے اوپر اپنا وجہ طاری کر دیتا، تب ان کو اشارہ ہو جاتا تھا، ان کی کیفیت بدل جاتی، تب ان کو الہام ہو جاتا، القاء ہو جاتا، اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ اسی طرح جو اللہ کے پیارے ولی ہوتے ہیں، ان کا سب سے پہلے یاد
رکھیں. میں آپ کو, میرے کئی دوست پوچھ رہے ہیں اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا پیر صاحب آپ ہمیں بتائیے جو باتیں آپ کرتے ہیں کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے, واقعی سچ ہے, کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو میرے دوستوں, پیارے دوستوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اہل طریقت ہیں, جو طریقت کو اور تصوف سے محبت کرنے والے ہیں, جو اولیاء سے اور روحانیت سے محبت کرنے والے ہیں اور توحید کے جام کے پیاسے ہیں, ان لوگوں کو میرے دوستوں یہ بات یاد رکھیں, حضرت انسان جو ہے, یہ جو انسان آپ کے سامنے بول رہا ہے, یا آپ خود لگا لیں, حضرت انسان 7 لطیفوں کا مرکب ہے, یعنی کہ 7 لطائف حضرت انسان کے مقامات ہیں جس سے حضرت انسان تیار ہوا ہے. یہ تو اس کا ظاہری وجود ہے, لباس ہے, حقیقت اس کی, اس کے لطائف ہیں, اس کے درجات اور مرتبے ہیں, جو لطیفہ نفسی, مقام ناف, لطیفہ نفسی, اور پھر جو بندہ لطیفہ نفسی کو بیدار کر لیتا ہے اور نفس پر اپنا کنٹرول کر لیتا ہے, جن لوگوں کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت ان لوگوں سے بھی کرامات کو ظہور کر دیتا, ان لوگوں سے بھی کرامات صادر ہو جاتی ہیں. جو لوگ اپنے نفس کا الٹ کر لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اپنی وہ شعبدے بازیاں, ہم ان کو کرامت تو نہیں کہہ سکتے, وہ اپنی اس کام سے نفس کو اس نے اپنے لطیفہ نفسی کو قابو کر لیا. بات اصل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ لطیفہ نفسی سے نکل لطیفہ قلبی یعنی مقام دل میں آئے, تب جا کر اس کے مومن ہونے کا پتہ چلتا, اس کے ولی ہونے کا پتہ چلتا, اس کے دل کے زندہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو پھر بتا دوں کہ حضرت انسان 7 لطیفوں سے بنایا گیا, درجات سے بنایا گیا. حقیقت اس کی 7 درجات ہیں, جس میں اول لطیفہ نفسی, لطیفہ قلبی, لطیفہ روحی, لطیفہ سری, لطیفہ خفی, لطیفہ مخفی, لطیفہ اخفا اور مقام انا. یہ 7 لطائف ہیں. اگر حضرت انسان ان 7 مراتب کو پا لیتا ہے, وہ مقام انا یعنی ان الحق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے, جہاں پر حضرت سلطان باہو رسالہ روحی میں لکھتے ہیں, اتم الفقرا فہو اللہ. جب فقر تمام ہو جاتا ہے تب وہ اللہ ہو جاتا ہے, یعنی اس پر صبغات اللہ, اس فقر پر, فقیر پر اللہ کا توحید کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہی اس میں اللہ ذات کرنے سے دل بیدار ہو جاتا ہے, اور جو آپ سلطان العارفین شورکوٹ کے بادشاہ عارفوں کے سلطان کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اس میں ذات سے منور کرتے تھے اور ان کا خود کا بھی روشن دل تھا, تو کیا آج کے بھی کسی طالب کا دل زندہ ہو سکتا ہے؟ تو میں اپنے دوستوں کو کہنا یہ چاہتا ہوں, آپ سب سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول کریں. لطیفہ نفسی یعنی اپنے جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے اوپر قابو پائیں. اب نفس کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے گناہ کی طرف جاؤ, چوری کی طرف جاؤ, شراب کی طرف, نشے کی طرف, زنا کی طرف, بے ادبی گستاخیوں کی طرف جاؤ, عورتوں کی طرف جاؤ, دولت کے پیچھے بھاگو. یہ نفس کی خواہشات ہیں, یہ نفس کے خدا ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سارے جھوٹے جو نفس کے جھوٹے ہم نے خدا بنا رکھے ہیں, جیسا قرآن مجید میں آیا, اے نبی کیا آپ نے اس بندے کو نہ دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اندر جو جھوٹے معبود پالے ہوئے ہیں, جو معبود یعنی کہ دولت, عورت, شہرت, رن, زن, زر, زمین, یہ جو ہمارے اندر جھوٹ, کبر, غیبت, چغلخوری, انا, تکبر, غرور, لالچ, حرص, حسد, شہوت, ان سب کو اپنے آپ سے پاک کریں. ان سب کو اپنے گھر سے نکالیں, اپنے نفس سے نکالیں, اپنے وجود کو پاک کریں. آج ہر بندہ کہہ دیتا ہے جی یہ مقام کیسے مل گیا اولیاء کو مقام. اولیاء نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا, اور یہ حدیثوں میں موجود ہے. صحابہ کرام جنگ لڑنے کے بعد, غزوے کے بعد واپس آ رہے تو ہمارے نبی, ہمارے آقا, ہمارے محبوب نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ آؤ جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف جاتے ہیں. نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا, آقا کیا میدان جنگ میں لڑنے سے بہتر بھی کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں ہاں, میدان جنگ سے بہتر بھی ایک جہاد ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا اقتلوا انفسکم فی سبیل اللہ, اپنے نفسوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو,
اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اپنے جو اللہ کے سوا تمہاری خواہشیں ہیں ان سب کا قتل کر دو. ما سوا اللہ ہوس ہے, اللہ کے سوا جو بندے کی خواہشات ہیں وہ سب ہوس ہیں, وہ فتنہ ہیں, وہ دنیا داری ہے. میرے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا, یہ اس کا جواب ہے میرے دوستوں, کہ جو بندے کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس مقام پر پہنچے گئے, کیا آپ کی باتیں سچی ہیں کہ اللہ کے ولیوں نے یہ دراجات پائے ہیں؟ میرے دوستوں, جب لطیفہ نفسی پر قابو ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی بندے پر نظر خاص ہو جاتی ہے. اور یہ لطیفہ نفسی پر تب تک قابو نہیں ہو سکتا جب تک وہ کامل ولی اللہ اس کے پیچھے نہ ہو, کامل ولی اللہ کی وہ نگرانی میں نہ ہو, کسی کامل مرشد کی وہ زیر نگرانی میں ہو, ان کی نظر میں ہو, ان کے کرم میں ہو. جیسا حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ الف اللہ پڑھ حافظ ہویوں, نہ اٹھیا حجابوں پردہ ہوں, تے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں, طالب ہویاں زردہ ہوں, لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہوں, تے باج فقیراں کسے نہیں ماریا حضرت باہو, اے ظالم چور اندردہ ہو. میرے دوستو, جب ہم لطیفہ نفسی کو بیدار کریں گے, اور یہ میں پھر بتا دوں مرشد کی نگرانی کے بغیر, جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی شریف میں لکھا, وہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, وہ جو وقت کا شیخ الاسلام تھا, اتنا بڑا عالم دین تھا کہ اس وقت کا وہ سب سے بڑا عالم دین گنا جاتا تھا, مگر وہ بھی جب کسی کامل درویش کے پاس گیا, ولی کے پاس گیا, تو ان کے قدم چومے, ان سے فیض لیا, تو انہوں نے بھی کہا, بے ساختہ ہو کر کہا, اس ولی اللہ کا مرید ہونے کے بعد کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. میں مولوی ہی تھا, تب تک میں مولائے روم نہیں بنا جب تک میں حضرت شاہ شمس تبریز کا مرید اور غلام نہیں ہو گیا. تو وہ مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں, کون سی مثنوی؟ کبھی اس کو پڑھ کر دیکھے محبت کی نظر سے, اللہ اکبر, وہ تو اہل طریقت کے لیے ایک توحید کا شراب کا, توحید کی شراب کا وہ تو ایک سمندر ہے جو انہوں نے وہ بند کر دیا ہے کتاب کے اندر, اور خود ہی اس کتاب کے فرسٹ پر لکھ دیا کہ مثنوی مولوی و مانوی ہستے قرآن در زبان پہلوی, کہ یہ مثنوی شریف اپنے اندر معنی بھی رکھتی ہے, خزانے بھی رکھتی ہے, الفاظ بھی رکھتی ہے, ہر مقام رکھتی ہے. میں نے قرآن مجید کو پہیلیوں میں بیان کر دیا. تو اس مثنوی شریف میں حضرت جلال الدین رومی مولانا روم فرماتے ہیں کہ ولی اللہ مرشد کامل کے بغیر جو بندہ بھی طریقت کے رستے پر چلا وہ شیطانوں کے ہاتھ سے گمراہ ہو گیا. جو بندہ کامل مرشد کے بغیر چلا سلسلہ طریقت میں, آج ڈھیروں گمراہ کرنے والے شیطان موجود ہیں جو اولیاء اللہ سے روک رہے ہیں, جو طریقت سے روک رہے ہیں, جو درباروں سے روک رہے ہیں, جو آستانوں سے روک رہے ہیں. ہر وہ بندہ جو تمہیں دین کے رستے سے روکے, جلال الدین رومی فرماتے ہیں وہ بندہ نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کامل مرشد کے بغیر کوئی بھی طالب صادق منزل تک نہیں پہنچ سکتا, چاہے وہ ساری زندگی چلا کشی کرے یا اپنا سر پتھر پر پھوڑتا رہے, کبھی بھی کامل مرشد کے بغیر وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا. تو آپ دوست جو سن رہے ہیں سب سے پہلے یہ کام کریں میرے دوستو, اس جہان یہ جہان اتنا تیز جا رہا ہے, نیٹ کا دور ہے میرے دوستو, ہر طرف نفس و نفسی ہے, اور جو آج کے پیر حضرات بھی ہیں اللہ ان کے حالوں پہ رحم کرے, ہم اور جو حق اور سچ کے واقع ہی ولی اللہ ہیں, ہم تو یہ چینل ہی ہمارا ان سچے اور سچے اولیاء اللہ اور پیران طریقت کے لیے ہے جو حقیقت میں واقع ہی طریقت کو سمجھتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں, علم والے ہیں, عمل والے ہیں, عرفان والے ہیں, سمجھ والے ہیں, جن کو اللہ نے عرفان عطا فرمائی, سمجھ عطا فرمائی, شعور عطا فرمایا, دنیا داری سے نفرت دی, اور دین کی جن ولیوں کو اللہ نے, جن اولیاء کو, پیروں کو اللہ نے صرف دین کا اللہ نے کام کرنے کے لیے, دلوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے جن ولیوں کو اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی, ایسے اولیاء اللہ کی شان کے محافظ ہم لوگ ہیں. ہم ایسے اولیاء اللہ کی تعظیم, بلکہ ان کی جوتی کی خاک بھی ہمارے سروں کا تاج ہے, جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں, جو واقعی علم والے ہیں, عمل والے ہیں, عشق والے ہیں, عرفان والے ہیں.
ایسے پیر اعظام اگر مل جائیں خدا را ان کے مرید ہو جائیں، ان کی صحبت یافتہ ہو جائیں، ان کی بارگاہ میں آئے جائیں، کامل ولی اللہ آپ کے مردہ دلوں کو زندہ کرے گا، اپنی نگاہ سے تمہارے نفس کو مردہ کر کے تمہیں لطیفہ نفسی سے لطیفہ قلبی یعنی مقام دل کی طرف لے جائے گا، پھر تمہارے دل میں وہ اسم اللہ ذات کا تخم رکھ دے گا اور تمہارا دل اسم اللہ ذات کے نور سے روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے آپ اپنے مرشد کی محبت کرے جاؤ گے، آپ اپنے مرشد کی خدمت کری جاؤ گے، آپ اپنے مرشد کے رستے پر چلی جاؤ گے، جیسے جیسے آپ اپنے مرشد کی فنا فی الشیخ کی منظر پر چلو گے، ویسے ویسے آپ کا دل یعنی لطیفہ نفسی بیدار ہو جائے گا اور آپ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جائیں گے، یعنی لطیفہ نفسی سے آپ دل کے جہان میں جائیں گے۔ اور وہ دل کا جہان کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، جو دل میں جاتا ہے، جو دل کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جب دیکھتا ہے تو اللہ کی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ابھی اللہ کا وصل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، اللہ کا اسم نظر آتا ہے، اللہ کا دیدار کا جلوہ، اس کی جو بھی کیفیت ہے رویت ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اس کے ظرف کے مطابق، پھر بندہ لطیفہ نفسی سے لطیفہ قلبی کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا دل بھی زندہ ہو سکتا ہے، ہم اپنے نفس پر کنٹرول بھی پا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے ہم کسی کامل فقراء کے کامل درویش کے مرید ہو جائیں، ان کا پلہ پکڑ لیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس ناچیز کی زندگی بدل گئی، اور یہ خدا را لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہے اپنی زندگی کو اولیاء اللہ کے رستے پر چلا دو، کیونکہ اس وقت اولیاء اللہ ہی ہیں جو بغیر کسی فرقے، بغیر تفرقے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی فتنے فساد کے، جو لوگ محبت سے، اپنی نظر سے، اپنے عشق سے، اپنے مقام سے اپنے مریدوں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں اور اللہ کا حقیقی وصل، اللہ کی حقیقی محبت، اللہ کی حقیقی جنت عطا کرتے ہیں اللہ سے لے کر۔ اللہ ہمیں ایسے ولیوں کی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں اسی موضوع پر دوبارہ بات کروں گا، لطیفہ نفسی یعنی نفس کو کنٹرول کرنا، اور لطیفہ قلبی پھر مقام دل میں جانا، اور مقام قلبی کے بعد مقام روحی، پھر روح کو بیدار کرنا اور روح کے لطائف کو بیدار کرنا، پھر روح سے جتنی روحیں نکلتی ہیں ان روحوں سے ملاقات کرنا۔ تو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔